ٹریلر کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان غازی اپنے کمرے کی طرف غصے میں آ رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران جس سردار کو ہماری صف میں شامل ہونا چاہیے تھا وہ لاپتہ ہے اور اسے غداری کہتے ہیں، اور اس غداری کی قیمت وقت آنے پہ ضرور چکائی جائے گی۔ یقیناً وہ شاہین شاہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلتا ہے اور سامنے شاہین شاہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ نیلوفر اورحان سے کہہ رہی ہوتی ہیں، میں عاشقوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرنا چاہتی۔ یہاں نیلوفر شاید درسن اور حلیمہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی، کیونکہ اگلے ایپیسوڈ میں اورحان غازی درسن اور حلیمہ کے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ اس سے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس اسپورچا دافنے کو یہ حکم دیتی ہے کہ نیلوفر اور اورحان کو اس مقام پر لے آؤ جہاں میں انہیں قتل کروں گی۔ پھر اس سے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ نیلوفر اپنے جنگی لباس میں گھوڑوں پر سوار ہو کے جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ دافنے بھی موجود ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر پرنسس اسپورچا حملہ آور ہوتی ہے اور نیلوفر کے کافی سارے سپاہیوں کو قتل کر دیتی ہیں۔ نیلوفر بھی اپنا خوب دفاع کرتی ہیں، مگر سپاہیوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے شہزادی اسپورچا نیلوفر خاتون پر قابو پا لیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یگید بھی اورحان غازی سے ملنے ان کے کمرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یگید کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک بہتر آدمی بھی ہوتا تو بھی میں یہ نہ کرتا، میں اس غداری پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یگید اس غداری میں اپنے بابا کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنے بابا کے خلاف بغاوت کرے گا اور جا کر اورحان بے کو سب کچھ سچ بتا دے گا۔ اس کے بعد گنجا خاتون کے بھائی محمد کو دکھایا جاتا ہے جو علاء الدین سے ملتا ہے اور کہتا ہے تم، یعنی ایک بار پھر سے ہم دونوں کا سامنا ہو گیا۔ اس سے اگلے سین میں ہم ضمیر خان کو دیکھتے ہیں جو اورحان غازی کے پاس اپنے بھائی کو چھڑانے آتا ہے اور لاجک یہ دیتا ہے کہ میرا بھائی محبت کی وجہ سے یہاں تھا۔ اورحان غازی سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کس سے، جس کے جواب میں ضمیر خان کہتے ہیں آپ کی بہن حلیمہ۔ اس سے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان نے حلیمہ کو بلوایا ہوتا ہے اور سوالیہ نظروں سے حلیمہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ حلیمہ کی شکل کچھ یوں ہوتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں پرنسس اسپورچا کو دکھایا جاتا ہے جو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اب اورحان کو یا تو بورسا دینا ہوگا یا پھر اپنی خاتون، یعنی وہ نیلوفر خاتون کو قیدی بنا کر اورحان غازی سے بورسا واپس حاصل کرنے کے لیے نیلوفر کو استعمال کریں گی۔ مگر وہ بھی آگے سے اورحان غازی ہیں، انہوں نے بھی اس کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان کے کچھ سپاہیوں نے فلاویوس کو پکڑ رکھا ہوتا ہے، جبکہ اورحان غازی اپنے تخت پر بیٹھ کر اپنے یوزول ڈائلاگ دہرا رہے ہوتے ہیں کہ لکڑ بھگے اور گیدڑ سرحدوں کو بھیڑیے پر تنگ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے انتقام کی آگ سے صرف ان کے دل تنگ ہوں گے۔ تبھی فلاویوس کو اورحان غازی کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے۔ فاطمہ خاتون بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ اورحان بے اپنی تلوار نکالتے ہیں اور اپنی تلوار کو فلاویوس کے گردن پر رکھ کر پوچھتے ہیں اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اور یہیں پر ٹریلر کا اینڈ ہوتا ہے۔ اب اورحان بے فلاویوس کو نیلوفر خاتون کو واپس لینے کے لیے یوز کریں گے اور اس طرح پرنسس اسپورچا کو مجبوراً فلاویوس کے بدلے نیلوفر خاتون کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس طرح اورحان بے کی اس حکمت عملی سے بورسا اور نیلوفر خاتون دونوں واپس مل جائیں گے۔